بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سافٹ ویئر کی دوسری قسم، ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر دراصل وہ تمام سافٹ ویئر جو یوزر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میں موویز بھی آ سکتے ہیں، کارٹونز بھی آ سکتے ہیں، پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر بھی آ سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ، بزنس، ایجوکیشن، دیز all software are the types of application software because they are used by the user for their own task. Now these are the types of productivity software. The first is پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر۔ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر جو ڈاکومنٹس کریٹ کرتا ہے، پریزنٹیشن کریٹ کرتا ہے، یا ایکسل اسپریڈ شیٹ، اکاؤنٹنگ وغیرہ کے لیے کریٹ کرتا ہے، ان کو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی پروڈکٹ بناتے ہیں، کوئی چیز، کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ This is a program helping user to solve their problems and work better to increase productivity. Some common example of productivity software include word processing software. These are used by the user for writing application, for writing stories, for book writing. These are the application of word processing software. These include MS Word, WordPad, Notepad and some other text editor. اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر۔ ڈیٹا بیس آج کل جہاں پہ بھی اگر ہم کسی بھی شعبے میں کام کریں یا اگر ہم کوئی سروس لینا چاہیں تو وہاں پہ ڈیٹا بیس کا استعمال ہے، چاہے آپ بینک میں چلے جائیں، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو ڈیٹا بیس کا استعمال ہر جگہ میں۔ ڈیٹا بیس از اے ریلیٹڈ کلیکشن آف ڈیٹا فار این آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایم ایس ایکسیس، اوریکل اور ایس کیو ایل سرور استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، کیلکولیشن وغیرہ کے لیے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں۔ ملٹی میڈیا۔ ملٹی میڈیا کا مطلب ہے a document which contains different types of data like audio, video, text, images. تو وہ سافٹ ویئر جو اس کو پروسیس کرے اس کو ملٹی میڈیا سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ میڈیا پلیئر اینڈ ریئل پلیئر آر دا ایگزامپل آف ملٹی میڈیا سافٹ ویئر۔ اس کے بعد ہے بزنس سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر جو بزنس کے لیے اسپیشل استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کی بزنس کے لیے، کوئی خاص بزنس نہیں۔ تو اس میں بک کیپنگ پروگرامز ہیں، اکاؤنٹنگ پیکیجز ہے جو زیادہ تر بینک استعمال کرتا ہے۔ پرسنل فائنانس سافٹ ویئر، فائنانس مین ریلیٹڈ ٹو منی، وہ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرٹینمنٹ، جس طرح نام سے ظاہر ہے وہ سافٹ ویئر جو انٹرٹین کرتے ہیں، لوگوں کو تفریح پرووائڈ کرتے ہیں، گیمز ہیں، سانگز ہیں، موویز ہیں، آڈیو ویڈیو گیمز ہیں، تو یہ سارے آپ کے پاس کیا ہیں؟ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر۔ ایجوکیشنل سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر جو ایجوکیشن پرپس کے لیے، ٹریننگ کے لیے استعمال ہو، اس کو ایجوکیشنل سافٹ ویئر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیلف اسٹڈی کے لیے، سیلف لرننگ کے لیے، سیلف ٹیچنگ کے لیے آج کل جو ویب سائٹ بھی ہے، آج کل ایسے چینلز بھی ہے جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور آج کل سیریز وغیرہ بھی ملتی ہیں جو میتھس کے لیے، فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے، جو فری میں آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ اس سے سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اوپن سورس سافٹ ویئر۔ اوپن، یہ بھی آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے جن کا سورس کوڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے اور اس میں چینجز کی جا سکتی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو امپروو کیا جاتا ہے، تو اس کو اوپن سورس سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ اکثر جو ہم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں چینجز کرتے ہیں، اس کو اوپن سورس سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ جس طرح لائنکس آپریٹنگ سسٹم ہے، اپاچی، فائر فاکس، یہ آپ کے پاس براؤزر ہے، جس طرح کروم ہے، اسکویرل میل ہے، ای میل وغیرہ کے لیے، اوپن آفس ہے، یہ آپ کے پاس اوپن سورس سافٹ ویئر ہے۔ شیئر ویئر سافٹ ویئر۔ اچھا، اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سافٹ ویئر جس کو ہم ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور شیئر ویئر از یوزلی آفرڈ آئدر ود سرٹن فیچرز اونلی اویلیبل آفٹر دا لائسنس پرچیز. لیکن یہ لائسنس سافٹ ویئر ہے، لائسنس پرچیز کرنا ضروری ہے، اس کو پھر ہم شیئر کر سکتے ہیں. فل ورژن تب ہمیں ملتا ہے شیئر ویئر سافٹ ویئر کا جب ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں، کیونکہ کچھ ٹائم کے لیے یہ سافٹ ویئر دیا جاتا ہے. جس طرح ہم نیٹ سے کوئی ٹیکس ایڈیٹر سافٹ ویئر ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جس طرح ویڈیو ایڈیٹر ہے، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس کا لائسنس ایکسپائر ہو جائے تو دوبارہ فل ورژن کے لیے ہم پھر اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ونس دا ٹرائل پیریڈ ہیز پاسڈ دا پروگرام میں اسٹاپ رننگ انٹل اے لائسنس از پرچیزڈ. تو اکثر یہ جو آئی ڈی ایم ہے ان کا بھی یہی طریقہ ہے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر، کہ اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو دوبارہ خریدنا پڑتا ہے یا لائسنس پرچیز کرنا پڑتا ہے. فری ویئر سافٹ ویئر، یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے فری ویئر، جس کو ہم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. which is made available free of charge. Typically freeware is distributed without source code. اس کو سورس کوڈ اویلیبل نہیں ہوتا. It usually carries a license that permits redistribution but may other restrictions such as limitation on its commercial use. For example, the license can say that the program may be freely copied but never sold. ہم اس کو کاپی کر سکتے ہیں لیکن سولڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی نیٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.